حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ خریدنے کا خوبصورت واقعہ۔ اونٹ بیچنے والوں نے حضور کا حسن مبارک دلکش انداز میں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ خریدنے کا وہ ایمان افروز معجزہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو ہر مسلمان کو تڑپا کر رکھ دے گا، اور اسی ویڈیو میں آپ کو وہ اونٹ بھی بتائیں گے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی 3 دعاؤں پر آمین کہا اور چوتھی پر آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کیوں تڑپ اٹھے۔ آپ سے بس درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام ذوالقرنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے، اور ایک دن آپ سیر کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا کہ اونٹ کو بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچتے ہیں۔ تو سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ گیا اور تمہارا اونٹ پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ اپنا اونٹ مجھے دے دو، میں شہر جا کر تمہیں اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، تو تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آ گئے۔ تو یہ اونٹ جس کو ادھار دیا تھا اس کا پتہ پوچھا تھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ادھار دیا جائے تو کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی ہو۔ تو کہا ایک شخص آیا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے۔ نہ تم نے کسی کو ضامن رکھا اور نہ کوئی چیز بھی گروی رکھی، تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا۔ اس کا پتہ تو لیتے کہ وہ قیمتی اونٹ لے کیا ہے۔ ان میں سے ایک بولا کہ وہ جو باتیں کرتے تھے منہ سے پھول گرتے تھے۔ کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے نے کہا جب وہ مسکراتے تھے تو دور پہاڑوں پر عکس نظر آتا تھا۔ تیسرے نے کہا میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تو اس نے کہا تم اس کے حسن میں آ گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا لے گیا۔ ایک خیمے میں قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامن ہوں۔ تو وہ کہنے لگی تو اسے جانتی ہے؟ تو اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے سے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا کہ کون ہے جس سے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بیچا تھا۔ تو حضور کے غلام نے کہا حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے، اور کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے، پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ یہی نخلستان مدینہ میں ڈیرے ہیں۔ اس قبیلے کا نام وفد طارق تھا۔ وہ سارا قبیلہ اٹھا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ناظرین گرامی، دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گیا، تو سرکار دو عالم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، لیکن ان میں اسے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول خدا آبدیدہ ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے چشم مبارک سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات منوان اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم اسے نہیں بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خوف کو اس طرح دور رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ کو جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھ کو رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ اس طرح حضرت یعلہ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور یعنی معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فکن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں جانوروں کی اہمیت و خصوصیت اور ان کے منافع کا پتہ چلتا ہے، اور جانوروں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم بقدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ غیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ نقصان دہ ضرر رساں جانوروں کو بھی کم مار میں مارنے کا حکم دیا ہے، اور مذبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا، اور جانوروں پر بوجھ کے لادنے اور سواری میں بھی ان کے چارہ پانے کی تاکید کی، اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔